منکر حدیث کہتے ہیں کہ رسول حجت نہیں ہے، وہ انسان اور بشر ہے، غصے سے مغلوب ہوتے ہیں، شہوت کا لمحہ آتا ہے، بھوک اور پیاس کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، اور جب وہ حجت نہیں ہے تو ان کی حدیث بھی حجت نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ منکر حدیث حدیث کا منکر ہے۔ اب ذرا بات اچھی طرح سمجھ لو، فرمایا یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، یہ ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ یہ جو آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، کاذب کہا، مفتری کہا، اس لیے نہیں کہا کہ آپ کا نام محمد ہے، نہیں اس لیے کہا کہ آپ عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، نہیں اس لیے کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، نہیں اس لیے کہ آپ ہاشمی اور قرشی ہیں، اس لیے کہا کہ رسول ہے۔ تو یہ حدیث کی توہین اور ذات اقدس کی اہانت بوجہ دین کے ہے، تو پورے دین کا انکار کرنے کے لیے آپ کی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے۔ حاصل آیت ہے، سمجھنا پڑے گا، آپ کو ایسا کام نہیں چلے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یہ آیت رد بلیغ ہے منکر حدیث کی۔ پاکستان میں ڈاکٹر فضل الرحمان، غلام احمد اور نیاز فتح پوری ہندوستان میں، آج کل وہ احمد دیدات اور یہ غیر مقلدوں میں بھی انکار حدیث کی وجہ موجود ہے۔ یہ مجتہد اور فقیہ کے پیش کردہ احادیث نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلد یعنی اہل الحدیث بخاری اور مسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ فقہی طرز پر واقع ہے۔ میں اپنے مقام پر واضح کروں گا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تسلی، یقیناً تکذیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، پس انہوں نے صبر کیا تھا وہ جو ان کی تکذیب کی گئی اور انہیں ستایا گیا، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آئی ان کو ہماری مدد۔ یہ بہت بڑا مرحلہ ہے کہ آپ کو سب کچھ کہا جائے، مقصد حیات سے نہ ہٹے۔ فرمایا آپ سے پہلے پیغمبروں کی کم تکذیب ہوئی ہے، فصبروا کا معنی یاد رکھو، وہ اپنے کام پہ جمے رہے اور انہوں نے خدائی توحید، آخرت کے وقوع اور اپنی رسالت کے بیان کرنے سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ صبر کا یہ معنی ہے، صبر کا، اپنے کام پہ ڈٹے رہو۔ لا الہ الا اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ آل عمران کے اخیر میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وبشر الصابرین۔ اللہ اکبر، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے ہاتھ میت ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا رہا۔ آپ کہتے ہیں بشر، مبارک، زیر میں در باندھے، سے مناسبت سرد کلام۔ قاعدہ یاد رکھو، جو شخص تکلیف سہنے کا عادی ہو اللہ انہیں خوشیاں زیادہ دیتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھو۔ اور جو ذرا سی تکلیف سے گھبرا جائے، رونا شروع کر لے، واویلا کرے، اس کے گھر میں روزانہ میت ہو۔